البتہ اس میں ایک پوائنٹ ہے جو غور کرنے والا ہے کہ کافر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ پٹی پڑھانی شروع کر دی کہ تم مسجدوں کو اور مدرسوں کو بند کر دو۔ کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ مسجدوں کے آباد ہونے سے بلائیں ٹلتی ہیں، قرآن کی تعلیم سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو جن سے بلائیں ٹلنی تھیں کافر کہتے ہیں کہ ان بتوں کو تالا لگا دو، بند کر دو۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کسی ملک کے اوپر جنگ کا خطرہ ہو اور دشمن مشورہ دے جی کہ چھاؤنیاں بند کر دو، تو بچہ بھی مسکرا کے کہے گا جناب ہمیں بیوقوف مت بناؤ، ہم چھاؤنیاں بند کر دیں گے تو ہم دشمنوں کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ ہمیں کہتے ہیں جی مسجدیں بند کر دیں، مدرسے بند کر دیں۔ بھئی مسجدوں اور مدرسوں سے تو عذاب ٹلتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب کا ارادہ فرماتے ہیں، مگر اس بستی میں کوئی مؤذن اللہ اکبر کی اذان کی آواز بلند کرتا ہے تو اللہ اکبر کا نام سن کے اللہ عذاب کو مؤخر فرما دیتے ہیں۔ اور بعض حدیث میں ہے کہ اللہ کسی بستی پر عذاب کا ارادہ فرماتے ہیں، اس بستی کا ایک معصوم بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی یہ آیت کا پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اللہ عذاب کو اس بستی سے ٹال دیتے ہیں۔ تو جن وجوہات سے عذاب ٹلنا تھا کہتے ہیں جی کہ آپ ان کو بند کر دیں، ان مراکز کو بند کر دیں۔ بھئی ہم اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم ان رحمت والی جگہوں کو بند کر دیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، تلاوت کرنا چھوڑ دیں۔ نماز ایسا عمل ہے عین قتال کے وقت میں بھی معاف نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دو لشکر آمنے سامنے ہیں، دشمن تلوار لے کے، نیزے لے کے، تیر لے کے سر پہ کھڑا ہے۔ اس وقت اگر کوئی بندہ دشمن سے تھوڑا سا غافل ہو تو اس کی تو جان کا خطرہ ہے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، تم اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، تم میں سے آدھے دشمن کا مقابلہ کریں اور آدھے پیچھے ہٹ کر نماز ادا کریں، پھر وہ آ کے لڑیں اور پہلے والے جا کے نماز پڑھیں۔ جب عین حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنا معاف نہیں ہے تو پھر کوئی بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے جی کہ وائرس کا ڈر ہے مسجد نہیں جائیں گے؟ ہمیں تو نمازیں پڑھنی ہے اور اللہ کی طرف سے رجوع کر کے اللہ سے معافیاں مانگنی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ چاہیں گے تو بیماری کو ختم کر دیں گے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو یہ بیماریاں ختم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت عمر عنہ کے زمانے میں جب 50 ہجری میں مصر کے اندر وبا پھیلی تو ان لوگوں نے اجتماعی توبہ کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شہر کے لوگوں نے 3 دن روزے رکھے، شہر کے لوگوں نے، مرد عورتوں نے 3 دن روزے رکھے، اور تیسرا دن جمعہ کا دن تھا تو شہر سے باہر نکل کے انہوں نے اللہ کے سامنے اللہ توبہ کی، معافی مانگی، اللہ نے اس وبا کو ختم کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اس موقع پہ اجتماعی طور پر توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ اگر معاف فرما دیں گے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔